بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے کتاب لمعۃ الاعتقاد کا درس شروع کر رہے ہیں۔ ان سلسلہ وار دروس میں گزشتہ درس میں ہم نے آخر پہ ایمان کی تعریف ذکر کی تھی اور اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا تھا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دلائل ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ، ایمان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وادناہا، اور سب سے آخری سٹیج ایمان کی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی اسی معنی کے اندر روایت موجود ہے۔ اور یہ لفظ فافضلھا قول لا الہ الا اللہ، صحیحین کے اندر کہ افضل ترین ایمان شہادتین کا اقرار کرنا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فزادہم ایمانا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ یہ سب دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایمان نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم میں سے سزا بھگتتے ہوئے ان لوگوں کو بالآخر نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وفی قلبہ مثقال برۃ او خردلۃ او ذرۃ من ایمان، کہ اس آدمی کے سینے میں گندم کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس نے یہ اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا خالص دل سے، تو اس کو نکال لیا جائے گا بالآخر جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایمان کے درجات بیان کیے، تفاضل بیان کیا۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور اس میں صاحب کتاب نے اصل میں یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان لوگوں کا موقف درست نہیں ہے جس طرح کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب الکبیرہ، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ فی منزلۃ بین منزلتین، کہ وہ درمیان میں ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر تک نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بیان کیا کہ جس کا ایمان، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور دل کے گہرائیوں اور صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے،
اس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے ایمان میں کمی تو واقع ہو جاتی ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جہاں سے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی کوئی وقت ملا تو بحث کریں گے۔ آج جہاں سے ہمارا درس سٹارٹ ہو رہا ہے تو صاحب کتاب نے ان الفاظ میں جو اب اس عقیدے کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَّ بِهِ النَّقْلُ عَنْهُ فِيمَا شَاهَدْنَاهُ أَوْ غَابَ عَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَقِلْنَاهُ وَجَهِلْنَاهُ وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی خبر دی ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کی شرح کرنے والے یا تعلیقات لکھنے والے علماء نے اس کو مختلف ٹائٹل دیے ہیں۔ مثال کے طور پر فصل فی الایمان بالغیب، کہ یہ فصل جو ہے یہ ایمان بالغیب سے متعلق ہے۔ بعض نے اس کو یہ ٹائٹل دیا الایمان بالمغیبات، فصل فی الایمان بالمغیبات، کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں یہ فصل ہے۔ علامہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے فصل فی السمعیات، کہ ان چیزوں کے بارے میں یہ فصل ہے جن کا تعلق سمع کے ساتھ ہے، یعنی جن کا تعلق قرآن و حدیث کی اخبار کے ساتھ ہے، عقل میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ سمعیات کا معنی کہ جو چیز سمع کے ذریعے یعنی شرعی طریقے پر ثابت ہو، قرآن و حدیث کے ذریعے، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایسی چیزیں کہ جن میں عقل کا دخل نہیں ہے، ان کا تعلق صحیح اخبار پہ ہے، خواہ وہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہو یا صحیح حدیث سے وہ بات ثابت ہو۔ سواء شاہدناہ بحواسنا، برابر ہے کہ وہ ہم اپنے حواس کے ساتھ اس کا مشاہدہ کریں، او غاب عنا، یا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے، ہر صورت میں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہاں پہ صاحب کتاب نے جو فرمایا کہ وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَّ بِهِ النَّقْلُ عَنْهُ، یہ عبارت جو ہے اس کے اندر گویا کہ صاحب کتاب نے دو شرطیں لگائی ہیں اس میں، کہ وہ غیبی امور جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے، کہ جو دو طرح سے ثابت ہو۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان تأتی هذه الاخبار بالمغیبات من جہت الشرع، ان غیبی امور سے متعلق جو بھی خبریں ہیں وہ شرعی طریقے سے آئیں، قرآن پاک کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کے ذریعے ہوں، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہو، جس میں لا مجال للرأی فیہ، انسان اپنی عقل سے اور اپنی قیاس سے کوئی بات نہ کہہ سکتا ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خبر قرآن یا حدیث کے ذریعے ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی ہو یا حدیث پاک میں ہو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ کہہ کر ذکر کی وصح بہ النقل، کہ وہ خبر جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، جو قرآن پاک میں ہے اس پر تو امت کا ایمان کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ خبر سچی اور صحیح ہے۔ لیکن احادیث پاک میں چونکہ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی یا صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، کہ وہ حدیث صحیح ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو،
یہ دو شرطیں لگائیں۔ اس فصل کو ذکر کیا اللہ رب العزت کی صفات کے بعد، تقدیر کے مسائل کے بعد، ایمان کے مسائل کے بعد، اس لیے ذکر کیا کہ ان کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے اور ان پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ ایمان بالغیب ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ غیب پر ایمان لانا ایک چیز ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدے کے ساتھ ایمان لانا، اور دوسرا ہے کہ بغیر مشاہدہ کیے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین کرتے ہوئے جو بھی قرآن اور حدیث میں ذکر ہوا اس پر ایمان لانا۔ تو یہ ایمان بالغیب ایمان کا اعلیٰ اور افضل ترین درجہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے چند مثالیں ذکر کی ہیں اس حوالے سے، اور یہ تقریباً 10 مثالیں ہیں۔ ان کی تشریح ذکر کرنے سے پہلے اجمالاً میں ان کو بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو مثال بیان کی ہے سلسلے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لازوال، عظیم الشان اور بے مثال معجزہ الاسراء والمعراج ہے، کہ اسراء والمعراج اس پر ایمان لانا، اس کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے قبیل میں سے ہے۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بیان کیے، یا صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں خبر دی، تو اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ ہر دور کے اندر یہ اختلاف رہا اس مسئلے میں کہ یہ واقعہ معراج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں پیش آیا یا کہ آپ نے خواب دیکھا، پھر کہ اسراء اور معراج دونوں ایک ہی واقعہ ہے یا دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو ذکر کر کے یہ اشکال بھی انہوں نے دور کر دیا، اور اس کی تفاصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا، پہلی مثال یہ ذکر کی مثل حدیث الاسراء والمعراج، کہ اسراء و معراج کی حدیث سے متعلق جس طرح کہ اسراء و معراج کی حدیث ہے وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، یہ واقعہ آپ کو حالت بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَنْكَرَتْهُ وَأَكْبَرَتْهُ، اسی لیے قریش نے اس پر تعجب کیا اور اس کا انکار کیا۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا وَلَمْ تُنْكِرْ الْمَنَامَاتِ، تو وہ اس کا انکار نہ کرتے۔ دوسری مثال جو ذکر کی حادثۃ موسیٰ مع ملک الموت، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ رسید کیا جن سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی آنکھ لوٹائی۔ تو یہ دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بطور مثال کے انہوں نے ذکر کیا۔ تیسری مثال انہوں نے ذکر کی قیامت کی علامات۔ چوتھی مثال بیان کی قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں۔ پانچویں مثال بیان کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ چھٹی مثال کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہونا۔ ساتویں مثال کہ قیامت کے دن میزان قائم ہونا جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ آٹھویں مثال بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اور پل صراط اس کی مثال، اور نویں مثال بیان کی الشفاعہ کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور 10ویں مثال بیان کی کہ جنت اور دوزخ، کہ جنت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لانا۔ یہ بھی ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، دوزخ بھی نہیں دیکھی، لیکن ہم ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ یہ 10 مثالیں انہوں نے ان کی ایمان بالغیب کی یا مغیبات کی یا سمعیات کی ذکر کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حادثہ یا واقعہ اسراء و معراج۔ اسراء و معراج کا لفظ جب بولا جاتا ہے
تو یہ دو لفظ ہیں، الاسراء المعراج، اس لیے کہ اس واقعہ کے دو حصے ہیں، واقعہ اسراء و معراج کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ اسراء کا معنی ہوتا ہے السیر بالشخص لیلا، رات کو کسی شخص کو لے کر جانا یا رات کا سفر کرنا، اور یہ سرا کے معنی میں ہے۔ تو جب لغوی طور پر کہ الاسراء کا معنی رات کا سفر، رات کی سیر، رات کو چلنا، اور شرعی طور پر کہ جبریل امین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت میں اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرنا، یہ اسراء کہلاتا ہے، اور یہ اس واقعہ کا پہلا حصہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یعنی اس کا جو نقطہ انطلاق تھا، روانگی کی جگہ تھی، وہ مکہ مکرمہ، اور زمین کا جو سفر تھا تو جہاں جا کر پہنچے بیت المقدس، تو گویا کہ یہ زمین کا جو سفر تھا اس کو اسراء کہا گیا۔ اور دوسرا المعراج، لغت میں معراج یہ چڑھنے کا آلہ، اوپر جانے کا آلہ، جس طرح لفٹ ہے، سیڑھی ہے، وہ کیسی تھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو اس کی جو شرعی تعریف علماء نے کی کہ وہ اوپر جانے کا آلہ جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک لے جایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ پہلا جو واقعہ اسراء کا ہے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا، اور یہ دوسرا جو ہے معراج کا واقعہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ النجم میں کیا، 27ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا، اور یہ دونوں واقعہ اسراء و معراج ایک ہی رات میں پیش آئے۔ یہ دونوں اسراء و معراج کا یہ واقعہ یعنی اس کے دونوں حصے ایک ہی رات میں پیش آئے، جیسا کہ صاحب کتاب نے علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، یہ واقعہ حالت بیداری میں تھا اور نیند میں نہیں تھا، خواب میں نہیں تھا، اور پھر روح اور جسم کے سمیت۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو عبد کا جو اطلاق ہے یہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، کلمہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا، صرف جسم پر نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیلن، رات کے وقت، تو گویا کہ یہ رات بھی ایک ہی تھی اور رات کا بھی کچھ حصہ، لیلن رات کا بھی کچھ حصہ، یہ دو مختلف راتیں نہیں تھیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعہ اسراء و معراج یہ قرآن پاک اور صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے۔ تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے 44 صحابہ اکرام نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ بعض نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ واقعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا، بعض اوقات ان کے سوال کرنے پر اور بعض اوقات ایک واقعہ کی تفاصیل ذکر کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واقعہ معراج، اسراء و معراج کا یہ واقعہ برحق ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات رات کے کچھ حصے میں حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت کروائے۔ اس واقعات کی تفاصیل جاننے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اس میں تفصیل بیان کرے گا، کوئی واقعہ بیان کرے گا جو ان 3 ذرائع سے
ہم تک نہیں پہنچے، تو گویا کہ وہ اس میں ایڈیٹنگ کر رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلا ذریعہ ہمارے پاس واقعہ اسراء و معراج کو معلوم کرنے کا قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کیا۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ اور تیسرا، صحابہ اکرام کا بیان کہ جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اسراء و معراج بیان کیا۔ تو اس کے ان ذرائع کے ذریعے سے وساطت سے ہمیں جو معلومات پہنچی ہیں وہی معلومات اس کے بارے میں سچی ہیں اور انہی پر ایمان لانا جو ہے وہ برحق ہے۔ اب صاحب کتاب نے اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا کیونکہ ہر دور کے اندر لوگ اس واقعہ کا کسی نہ کسی طرح سے انکار کرتے رہے، جیسا کہ دور حاضر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کے اندر پیش آیا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ ہے، یہ واقعہ معراج پیش ہی نہیں آیا۔ یہ جو ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو کہتے ہیں مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک مسجد نبوی شریف یہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس واقعہ کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیش آیا، لیکن انہوں نے بھی سال کی تعیین نہیں کی، لیکن اس کی سند بھی درست نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے پیش آیا، کسی نے کہا ہجرت سے 3 سال پہلے، کسی نے کہا 5 سال پہلے، کسی نے کہا 6 سال پہلے۔ لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ چونکہ اس واقعہ میں نمازیں فرض ہوئی تھی اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے وفات پا گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ ہجرت سے 1 سال یا اس سے کچھ تھوڑا عرصہ زیادہ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 10 نبوی میں ہوئی، سن 10 نبوی میں ہوئی۔ تو اس لیے یہ واقعہ، اس واقعہ کی تاریخ میں اختلاف اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، یہ واقعہ برحق ہے، لیکن تاریخ کے اندر جو اختلاف ہے، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ معراج کے موقع پر ہر سال کوئی جشن نہیں منایا کرتے تھے، کوئی محفل نہیں کیا کرتے تھے، اس واقعہ کو منایا نہیں کرتے تھے۔ اگر ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کسی محفل کا اہتمام کرتے، محفل منعقد کرتے، تو پھر سب کو معلوم ہوتا کہ وہ کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنوں کو منانا اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ برحق ہے اور اس پر ایمان لانا یہ لازمی ہے، اور اس کی تفاصیل حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جبریل امین براق لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر آپ کو بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور آپ بیت المقدس پہنچے، وہاں اپنی سواری کو وہاں پہ باندھ دیا کہ جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام سواریاں باندھا کرتے تھے۔ بیت المقدس کے احاطہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہاں سے معراج لائی گئی، اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف گئے جبریل امین کی معیت میں۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھلوایا گیا، آپ داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو وہاں تک لے جایا گیا کہ جہاں آپ کلموں کے لکھنے کی آواز سن رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر یہ پہلے گزر چکا ہے کہ کیا ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اس کے بارے میں دلائل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ شرف ہم کلامی آپ کو حاصل ہوا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پردے حائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو بتایا، تو ان کے ترغیب دلانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جا کر ریکویسٹ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر کے، بار بار آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے رہے تو کم کر کے اللہ نے 5 کر دیں۔ آپ واپس آئے تو راتوں رات آپ پھر مکہ معظمہ میں آئے۔ تو یہاں بھی علماء کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو کی امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ تو اس میں ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ امامت جاتے ہوئے کروائی تھی، اور دوسرے علماء کے اس گروہ کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں جن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ یہ جماعت واپسی پر کروائی تھی، کیونکہ واپسی پہ جب آئے تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو آپ نے واپسی پر جماعت کروائی تھی۔ بہرحال آپ نے وہاں انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں جمع کیا، اور تمام انبیاء کو جمع کیا، اور آپ نے سب کی امامت کروائی، جس میں یہ واضح اشارہ تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ انبیاء علیہم السلام وہاں کس طرح پہنچے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ چونکہ معجزہ ہے، اور معجزے کی تفاصیل ہم اپنی عقل کے پیمانوں کے ساتھ نہیں ناپ سکتے، وگرنہ یہ سفر رات کے کچھ حصے میں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس کا، اور وہاں سے آسمانوں کا، اور پھر واپس، تو اس کو جو اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس موقع پر یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا تھا، وقت کو تھما دیا تھا۔ کتنے سال روکا تھا جی؟ پتہ نہیں کتنے ہزار سال رکا رہا۔ تو یہ بھی اس معجزے کی تفاصیل کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر وقت کو روک کے کتنا لمبا عرصہ یہ سارے مشاہدات کروانے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو اس لیے وقت اپنی روٹین پر رہا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کا مشاہدہ کروایا، جنت کا مشاہدہ کروایا، اور ملکوت اعلیٰ کے مشاہدات کرنے کے بعد آپ واپس آئے، اور پھر صبح آپ نے پھر مکہ معظمہ میں کی۔ یہ واقعہ جب آپ نے بیان کیا تو مشرکین مکہ، انہوں نے چونکہ اس کو عقل کے پیمانوں کے ساتھ پرکھا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لیکن مسلمان جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بالکل برحق ہے۔ یہ ہے مومن کا ایمان کہ یہ جو مغیبات جن کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہے، ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہماری عقل میں نقص ہو سکتا ہے، ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، میں اس کے بعد جو باقی امور ہیں ان پر کل کریں گے، ان کا تشریح اور ان کی وضاحت، لیکن یہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا، تو اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔
فلما جاءہ سکاہ، جب وہ آئے ملک الموت تو انہوں نے اپنا اندیہ بیان کیا، آنے کا مقصد بیان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا۔ اب یہ تھپڑ مارا تو یہ بات جو ہے، یہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی یا فرشتے کی توہین کی، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کو ہم مکمل کریں۔ تو جب ملک الموت ففقع عینہ، تو ان کی آنکھ پھوڑ دی، فرجع الی ربہ، تو ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، فقال، تو جا کے عرض کیا، ارسلتنی الی عبد، اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، لا یرید الموت، جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ قال، تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں، فرد اللہ الیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست کی اور کہا، ارجع، واپس جاؤ، فقل لہ، میرے اس بندے سے جا کر کہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، یضع یدہ علی متن ثور، کہ وہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، فلہ ما غطت یدہ بکل شعرۃ سنہ، کہ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے بیل کے، ہر بال کے بدلے ان کو 1 سال اور زندگی مل جائے گی۔ تو جب انہوں نے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ عام آدمی نہیں، یہ تو ملک الموت ہے، فرشتہ ہے۔ تو کہنے لگے، اے ربی ثم ما، اے اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اگر مجھے اتنی زندگی مل جائے جتنے میرے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے بیل کے، اور دیکھو کتنے ہزار بال اس کے نیچے آ سکتے ہیں ہاتھ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ثم الموت، پھر بھی موت ہے۔ تو کہا اچھا، قال فالآن، اگر موت آنی ہے تو پھر میں تیار ہوں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ، کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ مجھے ارض مقدسہ یعنی پاک سرزمین بیت المقدس کے قریب کر دے، رمیتم بحجر، بس اتنے فاصلے پر کہ جہاں سے بندہ پتھر پھینکے اور بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کنت ثم، اگر میں اس جگہ پر موجود ہوتا، لأریتکم قبرہ الی جانب الطریق، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ کو دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، تحت الکثیب الاحمر، ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے ایک سائیڈ پر وہ قبر ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ حدیث ذکر کی کہ یہ جس طرح ذکر ہوئی اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، کہ یہ واقعہ پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ بخاری اور مسلم وہ کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہیں، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عقل نہیں مانتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا ہو۔ لیکن اس کا علماء نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ آیا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، وگرنہ آنکھ پھوڑنے کا جو تصور ہے تو ملائکہ کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، تو وہ انسانی شکل میں آیا، فرشتہ انسانی شکل میں۔ جب اچانک انہوں نے ایک انسان کو اپنے گھر میں دیکھا انسانی شکل میں، تو موسیٰ علیہ السلام بڑی غیرت والے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، پھر اس سے اوپر آ کر وہ کہنے لگا میں آپ کی روح جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا انسان سمجھ کر۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہماری شریعت کے اندر بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کئی انبیاء علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آتے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی دیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھ میں کنگھی نما کوئی چیز تھی اور آپ اس کے ساتھ اپنا سر کھجا رہے تھے، تو کسی آدمی نے آواز دی باہر سے، تو جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو گھر کے دروازے کی دراڑیں ہوتی ہیں ان میں سے وہ دیکھ رہا تھا، تو آپ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا،
جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تو اس طرح دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ جو کسی کے گھر میں جا کر پہلے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اذن طلب کرنا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ گھر والے جنہوں نے پردہ کرنا ہے وہ پردہ کر لیں۔ آدمی کس کیفیت میں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے، اپنے کپڑے درست کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس وقت تھپڑ مارا جب وہ انسانی شکل میں آئے اور اچانک گھر میں آئے۔ وہ ملک تھے، فرشتے تھے، آ سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا۔ تو پھر آ کر انہوں نے ایک تو گھر میں آ گئے اور دوسرا انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کو تھپڑ مارا۔ جب پتہ چلا دوبارہ کہ ملک الموت ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انکار نہیں کیا، سرنڈر کر دیا۔ تو اس کا معنی یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اس وقت انسانی شکل میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں فرشتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے تھے جو ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے تو جا کر جلدی جلدی بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے ان کے سامنے لائے۔ پھر جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں، تو پھر انہوں نے جب خود بتایا کہ ہم فرشتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا۔ تو ایسے ہونا ممکن ہے، اس لیے یہ اس خبر میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہی پیش آیا جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسری مثال جو بیان کی یہ اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ کل یہاں سے درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ آپ تمام بہن بھائی اور جو اس پروگرام میں شریک ہیں مطابقت کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔